الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. हर किस्म की हम्द सना बड़ाई किबरियाई शहनशाही अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की मुक़द्दस मुताहहर व बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने हमें हलाल और हराम की तमीज़ सिखाई है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबाए किराम के लिए, ताबईन आइज़ाम के लिए, फ़ुक़हाए किराम के लिए, मुहद्दिसीन आइज़ाम के लिए, उलमाए किराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्म वही की रोशनी में हलाल और हराम सिखाते रहे, इल्म वही को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, गुज़श्ता जुम्मा हम ये बात कर रहे थे कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के दरमियान मौजूद हैं। आपने कहा, आप में से कौन सा वो खुश नसीब है
جو مجھ سے 5 باتوں کو سنے، ان کو سیکھے، عمل کرے اور ان لوگوں کو سکھائے جو اس پر عمل کرنا جانتے ہوں اور عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو کروں گا، آپ مجھے وہ 5 کلمات سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت، شفقت اور انتہائی خوبصورتی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزوں کو گننا شروع کیا۔ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی بات جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، ان میں پہلی بات یہ تھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ میرے پیارے ابو ہریرہ، اگر تو محارم سے بچ گیا، اگر تو محارم سے بچ گیا تو تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ تو سوال یہ ہے، مل محارم، محارم کیا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں المحارم ہی جمیع ما حرمہ اللہ تعالی، وہ تمام کی تمام چیزیں، وہ تمام کے تمام افعال، اقوال، انسان کی باتیں اور اس کے کام جس کو اللہ نے حرام کر دیا، وہ تمام چیزیں جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ محارم میں شامل ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دے دیا ہے وہ فرض ہے اور اس کو چھوڑنا بھی محارم میں شامل ہے۔ گویا کہ حرام جس سے منع کیا گیا وہ کرنا حرام ہے، جس کو کرنے کا حکم دیا گیا اس کو چھوڑنا حرام ہے۔ اور اس کا خلاصہ محدثین نے کچھ اس انداز سے بھی لکھا، ہر وہ کام جس کے کرنے پر اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہو کہ یہ گناہ ہے، اس پر وعید سنائی ہو، اس کے کرنے پہ لعنت کی ہو، یا اپنے غضب کا حکم سنایا ہو، یا عذاب کا کہا ہو، یا اس پر حد مقرر کی ہو، جن جن افعال، جن جن اقوال پر یہ ساری چیزیں شامل ہوں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں کام کرنے والے پہ لعنت کہی ہے، یا فلاں کام کرنا گناہ ہے، اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو اس کو یہ گناہ ملے گا۔ تو یہ سارا کچھ، یہ ساری وہ باتیں جس پر غضب کا کہا ہو، عذاب کا کہا ہو، گناہ کا، اسی طرح وعید کا، لعنت کا یا حد مقرر کی ہو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور یہی محارم ہے جن سے مسلمان کو بچنا بہت ضروری ہے۔ مزید وضاحت کے لیے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الحلال بین والحرام بین۔ لمبی روایت ہے لیکن ہم اسی بات پر ہی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ ان الحلال بین، حلال واضح ہے۔ اس حلال کے واضح ہونے کا معنی یہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے تمہیں کرنے کا، کہنے کا حکم دے دیا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے اس کو لے لیجئے، یہی حلال ہے۔ جو کرنے کا، جو کہنے کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو لے لیجئے، یہی حلال ہے۔ حلال تجارت، پاکیزہ کھانا، اخلاقی سچائی، اخلاقی قدریں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور حرام کیا ہے؟ آیت کا اگلا حصہ ہی ہے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روک دیا ہے اس سے رک جائیے، اس لیے کہ وہ حرام ہے۔ اور اس میں وہ ساری چیزیں آتی، شرک، جھوٹ، غیبت، ظلم اور بہت سے ایسے گناہ جس کی تفصیلات ہم نے بہت حد تک سن رکھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی،
تو بات یہاں پر کہنے کی یہ ہے، ایک مسلمان اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ محارم کیا ہے، محارم کیا ہے، تاکہ انسان اس سے بچ سکے۔ عزیزان گرامی، جب انسان کسی محارم کا، حرام کردہ چیز کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، حرام کردہ چیز کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو اس کو اس سے پہلے حلال و حرام کو سیکھنا ضروری ہے۔ حلال اور حرام، محارم کیا ہے، اس کے اصول اور قاعدے تو بیان کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ محدثین نے اصول و قاعدے بیان کر دیے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، وہ لے لیجئے، جس سے منع کر دیا اس کو چھوڑ دیجئے۔ گویا کہ اس میں تفصیلات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اصول اور قاعدہ بیان کر دیا گیا۔ لیکن ایک مسلمان تب محارم کو جان پائے گا جب وہ علم دین کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو لگائے گا۔ تو عزیزان گرامی، حلال و حرام تک کے علم کو سیکھنا، تفصیلات کی ہم بات نہیں کر رہے، اس کی تشریحات کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں صرف اور صرف حلال کیا ہے، سمپل سی باتیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں، اور حرام کیا ہے، یہ چیزیں حرام ہے۔ گویا کہ حلال اور حرام کو جو اس کو جہاں تک انسان کی ضرورت ہے وہاں تک سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، مسلمان پر علم کا حصول ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یہ اس علم کی بات کر رہے ہیں جو حلال و حرام کو سکھاتا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان حلال و حرام کو نہیں سیکھ سکے گا تب تک انسان وہ اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات وہ یہی ہے، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، اس کو سیکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے انسان کو ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے۔ اگر عزیزان گرامی یہ بات تو طے ہے کہ حلال و حرام بتانے کے لیے، سیکھنے کے لیے یقیناً ایک کلاس کی ضرورت پڑتی ہے، انسان کو ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس سے سیکھ سکے، تو یقین کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے استاد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو حلال و حرام بتایا ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اسی منبر پر کھڑے ہونے پر جو بات کی جاتی ہے، اگر اسی کو ہی اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، اسی کو ہی اہتمام اور توجہ کے ساتھ اپنے اسی کلاس کو مکمل کر لے، یقین کیجئے انسان یہیں پہ حلال و حرام سیکھ جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ الغرض بات کہنے کی یہ ہے کہ ایک مسلمان کو حلال و حرام اس کی تمیز اور اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگلی بات ہماری یہ ہے کہ محرمات کا ارتکاب، اس کی سنگینی کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محرمات، حرام کردہ چیزوں کو اختیار کرنا، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی بات کو نہ ماننا ہے، کھلے لفظوں کے ساتھ، کھلے کاموں کے ساتھ اللہ کا مقابلہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا۔ یاد رکھنا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی، حدود کو کراس کیا، یاد رکھنا اللہ اس شخص کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ کا کتنا احسان ہے انسان پر، کتنی ہی نعمتیں، کتنے ہی احسان جو ہمیں پسند ہیں، نعمتیں ہمیں پسند ہیں، اللہ ہمیں دکھاتے ہیں، ہمیں ہماری زندگی میں وہ نعمتیں اللہ لے کے آتے ہیں، لیکن ہم کیسے احسان فراموش ہیں۔ ہم بار بار اللہ کی نعمتیں جو اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں، ہم پہ احسان ہمیں دکھا رہے ہیں، ہم اللہ کا احسان دیکھ دیکھ کے، اس کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے احسان فراموشی کی حد دیکھیے کہ انسان اللہ کو بار بار اس کی ناپسند چیزیں، اس کی نافرمانی ہی اس کو دکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں احسان دکھاتے اپنا، ہم پر اپنی نعمتوں کو دکھاتے ہیں، اور ہم لوگ نکمے، ہم لوگ کون ہیں کہ ہم اللہ کو اس کی نافرمانیاں دکھاتے ہیں، ہم اللہ کو اس کے محرمات، جس کو اللہ انتہائی ناپسند کرتے ہیں، اس کو اس کی ناپسند چیزیں دکھاتے ہیں۔ اس سے بڑی ایک مسلمان کی اس سے بڑی ایک مسلمان کی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات، حرام کے ارتکاب سے
ایک مسلمان اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم۔ کئی ایک آیات ہمارے سامنے ہے جس میں اللہ دو ٹوک فرماتے ہیں، اور اللہ کے بندوں یاد رکھنا، اگر تم نے گناہوں کی زندگی کو اختیار کر لیا، محرمات کو اختیار کر لیا، تو اللہ تمہارے دلوں کو زنگ آلود کر دیں گے، اور یہ زنگ آلود جو دل ہے یہ کسی قسم کے اثر کو پھر قبول نہیں کرتا۔ اس دل کو اللہ تعالیٰ بالکل مہر لگا کے بند کر دیتے ہیں، سیل پیک کر دیتے ہیں، اس سے پھر اس کے اندر کوئی ہدایت کی بات نہیں جا سکتی۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے کہ اس پر ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی، اس کو کوئی بات بتائی ہوئی وہ اس کا اثر قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ تب ہے جب انسان گناہوں کی زندگی میں پڑا ہی رہتا ہے، اور صحیح جامع ترمذی کی بھی روایت ہے، ان العبد اذا خطا خطیئتہ نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر نقطہ لگتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کا سبب یہ ہے، اللہ فرماتے جو تم برے کام کر کر کے، محارم اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اختیار کر کر کے کہ تم نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہے، اس کا سبب یہی ہے۔ اور عزیزان گرامی، تیسری بات، ایک مسلمان کے لیے جب وہ محارم اللہ میں، اللہ کے محارم سے، حرام کردہ چیزوں سے بچتا نہیں ہے، ایک وقت آتا ہے گناہ کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے ہاں گناہ کرنا ایک نارمل سی بات ہو جاتی ہے، اور اس چیز کو آپ اپنے آپ سے لے کر، اپنی زندگی، اپنی پرسنل لائف سے لے کر، اور آگے چلتے چلتے اپنے بچوں سے ہوتے ہوئے، اپنے گھر سے، اپنے گھر کے ہر روم سے ہوتے ہوئے گھر سے باہر نکلے تو آپ کو اپنے آپ سے لے کر معاشرے کے دور دراز تک پھیلے ہوئے گناہوں تک ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ ہمیں گناہ کی حساسیت بالکل ختم ہو چکی، ہم نے بالکل اس کو نارمل کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیارے صحابی، صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل۔ ایک مومن اس کی زندگی، ایک صحیح مسلمان جو کہتا ہاں میں مسلمان ہوں، وہ گناہ کو کیسے لیتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، جیسے ہی گناہ کرے گا پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا۔ اور اگر اس کا دوسرا حصہ پڑھا جائے تو شاید وہ ہمارے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ کوئی ایک مسلمان ایسا بھی ہے، ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے، ایسا ہے اس کے نزدیک گناہ کرنا کہ ناک پر مکھی بیٹھی تھی، اس نے ایسے ہاتھ ہلایا اور مکھی اڑ گئی، گناہ بس اس کے لیے اتنا ہی حیثیت رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، ابن القیم رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے، ومن عقوبات الذنوب، گناہوں کے اثرات یہ ہے، اس کی سنگینی یہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ گناہوں کی حساسیت ہی ختم کر دیتے، پھر انسان کو گناہ نہیں لگتا۔ اگر اس سے بڑھ جائے تو انسان گناہ کو اس لیے کرتا ہے کہ وہ گناہ ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، جس پاکستان کی فضاؤں میں ہم سانس لیتے ہیں، ایسے لوگ ہم ان کو خود دیکھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گناہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اسلام میں گناہ ہے، اسلام نے اس کو حرام کیا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ ایسا ہے، اور یقیناً ایسا ہے۔ یقین کیجئے یہ تب ہی ہوا جب ہم نے اپنے گھر سے، ایک مسلمان نے اپنے گھر سے، ایک اسلام پسند نے اپنے گھر سے، ایک صحیح مسلمان اپنے آپ کو سمجھنے والے نے اپنے گھر سے ایسی صورتحال کو اختیار کر لیا ہے جس کو ہر چیز اس کے لیے نارمل لگتی ہے، اس کو معاشرتی اسلوب اور قاعدے لگتے ہیں، اس کو معاشرتی طور پر رہن سہن کا ایک جو ماڈرن ایک طریقہ کار وہ لگتا ہے۔ یقین کیجئے جب گناہ اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کو گناہ نہ سمجھ لیا جائے تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح تب ہوتی جب انسان غلطی کو غلطی تسلیم کرتا ہے، تسلیم نہ بھی کرے اس کے دل میں کھٹکا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی یہی تعریف کی تھی، الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ کی تعریف یہ ہے
تیرے گناہ میں کھٹکنا شروع ہو جائے، تیرے دل میں کھٹکنا شروع ہو جائے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس کو سنیں گے تو کہیں گے یار یہ کیسا بندہ، اس کو گناہ ہی نہیں لگتا۔ آج کے دور میں، آج کے دن میں مسلمان کے دل گناہ کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں، وہ سمجھتا کوئی ایسی بات نہیں۔ آج کے دور کا یہ تقاضا ہے، آج کے دور کی شاید ضرورت ہے کہ اس گناہ پہ لگے رہے، اس لیے کہ اس کے بہت سے فوائد جو دنیاوی مفادات ہیں وہ ملتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سب سے محفوظ فرمائے۔ خود بات کرنے کی یہ ہے کہ ایک مسلمان گناہ کے کرنے سے، محارم اللہ کرنے سے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو کرنے سے اللہ اس کے دل سے گناہ کی حساسیت ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی ایک مسلمان کے لیے سزا اور نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ایک مسلمان کے لیے چوتھی بات وہ یہ ہے کہ اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں جن نعمتوں کی بنا پر ایک مسلمان وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یا میں سب کچھ نہیں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، یا ان نعمتوں کے اس مال کے حصول کے لیے انسان سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے سب کچھ جائز ہوتا ہے اور ناجائز چیز اس کے لیے کچھ نہیں ہوتی، اور ناجائز بتانے والے ان کے لیے سب سے مقبوض اور برے ترین لوگ ہوتے ہیں، اور وہ پھر اصل مسئلہ ان کو ناجائز سے ہے تو غصہ وہ نکالتے ہیں ناجائز بتانے والوں پر، کیونکہ بتانے والے نے تو بتایا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، بات ختم۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسئلہ ناجائز سے ہے کہ یہ ناجائز ہم نے کرنا ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں ہم؟ جب انسان اس حد تک چلا جاتا ہے پھر اللہ اس سے نعمتوں کو چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ان تحبون، جب تم نے اپنے معاملات میں ایسی صورت کو اختیار کر لیا کہ تم نے رب کی نافرمانی پر نافرمانی شروع کر دی تو پھر کیا ہوا؟ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اللہ نے تمہیں وہ دے رکھا تھا جو تمہیں پسند تھا، تمہیں پسند تھا دنیا کی نعمتیں، دنیا کے انعامات، اللہ کے احسانات، لیکن اے مسلمان اللہ نے ہماری پسند کی چیزیں ہمیں عطا کی اس لیے کہ ہم اس کی پسند کا خیال رکھیں، ہماری پسند کا رب نے خیال رکھا اس لیے ہم اس کی پسند کا خیال رکھیں، لیکن جب ہم اللہ کی پسند کا خیال نہیں رکھ رہے تو پھر ہماری پسند کی چیزیں بھی اللہ چھین سکتا ہے، اس کے ہاں کچھ بعید نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی ایک مسلمان کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ انسان حرام جو چیزیں ہیں ان کو سمجھ لیتا ہے اور اس کی حساسیت، اس کی سنگینی اس کے دل و دماغ میں بھرپور ہو جاتی ہے، وہ حرام سے اتق المحارم، محارم اللہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جس سے اللہ کے محارم سے، محارم اللہ سے بچا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسباب کو ختم کر دیجیے۔ جس وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں، محارم اللہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، ان اسباب کو ختم کر دیجئے۔ مسائل کا اکثر حل تب ہی ممکن ہوتا ہے جب مسائل کے اسباب کو ختم کر دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ اللہ کی عظمت کا احساس کر لے، اللہ کی عظمت کا احساس کرے کہ اللہ کی عظمت وہ ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کہ اللہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم ہر وقت کیا کرتے ہیں، ہماری زندگی کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں اور ہم کس طریقے سے اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اس لیے سید الخاطر جو ایک بڑی معروف کتاب ابن الجوزی کی رحمہ اللہ، وہ فرماتے اپنی کتاب میں، فرماتے اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، وہ شخص جو اللہ کے تقوی کے ساتھ اس احساس کے ساتھ کہ رب مجھے دیکھتا ہے، وہ اس احساس کے ساتھ جیتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کے ہاں ایک بہترین تجارت کر لی ہے کہ وہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں دے رہا ہے، اللہ اس کو اذیتوں اور پریشانیوں، آخرت کی اذیتوں کے بدلے میں اللہ اس کو آسانیاں دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں اصل مرد وہ نہیں ہے جو کہے کہ میں مرد ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، اصل مرد وہ ہے، صحیح مرد کی نشانی وہ ہے کہ ایک مرد تنہائی میں ہے، گناہ کر سکتا ہے، یہ لوگوں کے درمیان ہے، گناہ کرنے کی مکمل قدرت اور طاقت موجود ہے، ہر طرح کا اختیار موجود ہے، اور شاید کہ لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ یا کسی چیز کا اس کو کسی چیز کا ڈر بھی نہ ہو،
لیکن تب اس کے دل میں یہ خیال آ جائے الم یعلم بان اللہ یرا، کہ اللہ جو چیز میرے بارے میں دیکھ رہے ہیں کیا اس کو جانتے نہیں ہوں گے؟ گویا کہ اللہ کے دیکھنے کا جو احساس اس کے دل میں پیدا ہو گیا۔ صحیح مرد ابن جوزی فرماتے ہیں یہ وہ اصل مرد ہے جس کو اللہ نے مرد کہا ہے۔ تو ایک مسلمان اگر اس بات کا احساس کر لے کہ اللہ عظیم رب ہے، وہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، اگر اس کو پتا چلا اور یقیناً ہر چیز کا پتا چل رہا وہ کیا کہیں گے، جب اس احساس کے ساتھ انسان جیتا ہے تو پھر اس کے گناہوں کا جو اس کی ریشو ہے کم سے کم پھر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کر لے، دل کو بدلے، ظاہر کو بدلے لیکن دل کو بدلے۔ الا ان فی الجسد مضغہ واذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے بندو، انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح، اگر وہ صحیح نہ ہو سکا تو یاد رکھیے انسان کا پورا جسم وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ الا وہی القلب، وہ انسان جسم کا لوتھڑا وہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے دل کو درست کیجیے، اس کا محاسبہ دل کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو ہمیشہ نصیحت کرتے رہے، خود کرتے رہے، اس کو بتاتے رہے، اس کا محاسبہ کرتے رہے، ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ جڑے رہے۔ تتفکرون، تعقلون، تذکرون، اللہ نے کئی ایک مقامات پر ہمیں سوچنے کی دعوت دی ہے۔ وہ سوچنا یہ بھی ایک طریقہ ہے سوچنے کا، انسان خود سے بیٹھے، خود سے بات کرے، اور ہم بڑی باتیں کرتے ہیں خود سے، بڑی پلاننگ کرتے ہیں خود سے، لیکن ایک پلاننگ یہ بھی ہونی چاہیے، ہر روز اس کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ہمیں خود کا محاسبہ ہر روز کرتے رہنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ کیا جائے۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ چوتھی بات یہ ہے کہ مشتبہات سے بچنا چاہیے۔ مشتبہات جس کا انسان کو مکمل علم نہیں ہے، جس کے بارے میں اس کو خدشہ ہے، کھٹکا ہے کہیں یہ حرام کی طرف نہ لے کے چلا جائے، انسان کو اس سے بھی بچ جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی حرام کے رستوں کو بند کر دینا چاہیے۔ جو رستے حرام کی طرف جا رہے ہیں، حرام کا ارتکاب کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی یہ ہے کہ وہ حرام کے رستوں پر بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اب زنا وہ بہت دور ہے، ابھی رستے جو نکلتے ہیں اس کی طرف جانے کے لیے آنکھ کا استعمال، ہاتھ کا استعمال، کانوں کا استعمال، دل کے خیالات، دل و دماغ کے احساسات، یہ وہ سارے رستے ہیں جو اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان رستوں کو ہی بند کرنے کا ہمیں کہہ دیا۔ اسی طرح ایک مسلمان اپنی زندگی میں اسراف کی طرف جا رہا ہے، وہ فضول خرچی کی طرف جا رہا ہے، تو وہ رستوں کو بند کرنے کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنے ان نعمتوں میں جو اللہ نے اس کو وافر دے رکھی اور عام نعمتیں ہیں، ان کے استعمال میں بھی بھرپور احتیاط کرنا شروع کر دے، باقی نعمتوں میں خود بخود احتیاط ہونا شروع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں ایک عظیم نعمت دے رکھی ہے جس کا استعمال ہماری زندگی میں ہماری سانس کی طرح ہے، اور اللہ نے جیسے سانس کے لیے ہمیں کھلی ہوائیں دے رکھی ہے، وہ نعمت بھی ایسی ہے جس کا اللہ نے ہمیں کثیر اس کا وافر حصہ ہمیں دے رکھا ہے، وہ ہے اللہ کی نعمت پانی۔ اب انسان اپنی زندگی میں اسراف کی طرف جاتا ہے، اور اسراف یہ گناہ ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ کہتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں جو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں۔ انسان اس طرف جا رہا ہے تو اس کے رستوں کو بند کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک عام سی چیز، ہماری نظر میں جو عام سی چیز ہے، حالانکہ اس کی اہمیت جیسا میں نے کہا ہماری سانس کی طرح ہے، اس کو استعمال ایسے کریں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا استعمال ایسا ہونا چاہیے کہ انسان اس کے ایک ایک قطرے کے ضیاء سے ڈرے کہ اللہ کی نعمت کا ضیاء ہے، اللہ کی نعمت کا اسراف ہے، اگر اس کو انسان نے کرنا شروع کر دیا تو بڑی بڑی نعمتوں کے اسراف سے خود بچ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک مسلمان اگر وہ بچنے کے ذرائع کو اختیار کرنا چاہتا ہے، صالح صحبت، اچھی مجلس اختیار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان اس بات کے علم کو حاصل کرے کہ حلال و حرام کیا ہے۔ اگر ایسا کر لے گا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَكُنْ أَعْبُدَ النَّاسِ، تو یہ مسلمان پھر سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ آخری بات ہماری یہی ہے، عبادت گزار ہونا اس کا مفہوم انتہائی اہم ہے۔
ایک آدھ منٹ میں ہم اس کو بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عبادت گزار ہونے کا معنی ہے کہ انسان بہت زیادہ نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، زیادہ روزے رکھے، نوافل نفلی روزے، اور تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے جس کو اللہ نے خود بیان فرمایا، حدیث قدسی صحیح بخاری کی روایت ہے، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ، اگر میرے نزدیک کوئی بندہ اگر ہونا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب چلا جائے، تو اس کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس بات کی ہے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا وہ کرے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ اور یہی بات ہم نے کہی تھی کہ محارم اللہ ہے۔ اور عجیب سی بات تب لگتی ہے جب ایک مسلمان اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتا، حلال کو حلال نہیں جانتا، اس کا اہتمام نہیں کرتا، فرضی نماز کا اہتمام نہیں ہے، سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہے، فرضی روزے نہیں ہے، اور انسانی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، لیکن ایک بات لے لیتا اس میں سے پوری اسلامی شریعہ میں سے سمجھتا بس یہی اسلام ہے، اور وہ اسی بات کو لے کر ساری دنیا کو بتاتا کہ میں اس پر عمل کرتا ہوں اس لیے کہ میں بڑا سچا مسلمان ہوں۔ اللہ کے بندو، ایک چیز کو لے کر اسلام کو سارے کا سارا اس میں سمو دینا یہ اسلام نہیں ہے، نہ ہی یہ عبادت ہے۔ عبادت کرنی ہے تو اللہ کی بات کو ماننا ہے، جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھنا ہے، جس کو حرام کیا اس کو حرام سمجھنا اور اوپر عمل کرنا ہے، اور پھر انسان اس کے بعد نوافل کرے گا تو یہ اللہ کی قربت کے ذرائع ہوں گے۔ اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی جو 4 چیزیں ہیں اسی حدیث میں انشاءاللہ ہم اس کو اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق سے نوازے کہ ہم حلال کو حلال اور حرام کو حرام جان کر اس پر اپنی زندگی کو کپائیں، حلال کی کوشش کریں، حرام سے بچیں۔ اگر ایسا کر لیا تو اللہ کے ہاں سب سے بڑا عبادت گزار وہی شخص ہوگا جو ایسا کر لے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کر رہا، نفلی عبادات کے لیے ساری رات بیٹھا رہے، 27ویں رات ہو، جو مرضی رات ہو، جو سی مرضی رات ہو، اگر اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو وہ ساری رات بیٹھا عبادت اس کی کس کام کی ہے؟ اس لیے حلال و حرام کو جانیے اور اس پر اپنی زندگی کو استوار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم۔